عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا۔ کہ کسی بھی علاقے میں آپ جا کر کے دیکھ، یہاں جتنے لوگ موجود ہیں یا جو لوگ میری باتیں سن رہے ہیں وہ خود اپنے گریبان میں جھانکے اور غور کریں، میں مسلمان ہوں لیکن کیا مجھے 5 کلمے یاد ہیں؟ میں مسلمان ہوں، کیا مجھے ایمان مجمل ایمان مفصل کے بارے میں معلوم ہے؟ مجھے یاد ہے۔ میں مسلمان ہوں، اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، انبیاء اور رسولوں کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، آسمانی کتابوں کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، قیامت کے دن کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کیا مجھے ان ساری چیزوں کے بارے میں معلومات ہے؟ ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر اینالائز کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں نے آپ سے وراثت کے مسئلے نہیں پوچھے، میں نے آپ سے حج کے مسائل نہیں پوچھے۔ اگر آپ ایسے سوالوں کا جواب نہ دے سکے تو کوئی بات نہیں، بیسک چیزوں کی بات کر رہا ہوں جس کا تعلق ہمارے اور آپ کے ایمان و عقیدے سے، جس کا تعلق ہمارے اور آپ کے دین سے ہے۔ ہمیں ان بیسک چیزوں کے بارے میں بھی معلومات نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ بوڑھوں کو نہیں، ہمارے بچوں کو بھی جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل سب یاد ہے، لیکن اسلامی مہینوں کے نام پوچھو ان سے، ہو سکتا ہے محرم کا نام لے لیں، ربیع الاول کا نام لے لیں، ربیع الاخر کا نام لے لیں، علاوہ اس کے کیا 12 مہینوں کے نام انہیں یاد ہیں، انہیں معلوم ہے؟ ہم نے اور آپ نے کبھی نہ دین سیکھنے کی کوشش کی اور نہ اپنی اولاد کو دین سکھانے کی کوشش کی ہے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، ابھی شادیوں کا سیزن شروع ہوگا، آپ دیکھیں گے ہر طرف شادیوں کی دھوم ہوگی۔ ان شادیوں میں یعنی مسلمان کے یہاں جو شادی ہوتی ہے، ان شادیوں میں آج کتنا مال خرچ کیا جاتا ہے؟ غریب سے غریب کی شادی میں بھی لاکھوں خرچ ہو جاتے ہیں۔ امیروں کی بات کیا کریں، آج کے دور میں شادی اسٹیٹس سمبل بن چکا ہے، یعنی یہی تو موقع ہے دکھاوے کا، ریاکاری کا۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں آخری شادی ہمارے خاندان میں، کبھی کہتے ہیں کہ بڑے ارمان ہیں اس شادی میں پورے کرنے ہیں، کبھی ماں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، کبھی باپ کی خواہش ہوتی ہے، تو شادیوں میں آج لاکھوں خرچ ہوتے، بارات کے نام پر، ڈی جے کے نام پر، منگنی ہلدی کے نام پر۔ اسی طرح سے اگر لڑکی لڑکے کے میک اپ کی، ان کے ڈریسز کی بات کی جائے، ڈیکوریشن کی بات کی جائے، ویڈیو شوٹنگ کی بات کی جائے، کھانے پینے کی بات کی جائے، تو لاکھوں روپے ہم دھڑلے سے خرچ کرتے ہیں اپنے گھر ہونے والی ایک شادی کے نام پر۔ لیکن میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، ہم نے اپنی بیٹی کے ہاتھ تو پیلے کر دیے، ہم نے اپنے بیٹے کے سر صحرا تو باندھ دیا، ہم نے لاکھوں خرچ کر کے انہیں دولہا یا دلہن تو بنا دیا، لیکن شادی کرانے سے پہلے کیا ہم نے ان کو غسل کا طریقہ بھی سکھایا تھا کہ غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں؟ جب میاں بیوی پہلی بار ملیں گے، صبح اٹھنے کے بعد غسل ان پر فرض ہوگا، کیا غسل کے مسائل ان کو معلوم ہیں؟ ہم نے کبھی نہ سمجھنے کی کوشش کی نہ سمجھانے کی کوشش کی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ابھی 2.5-3 مہینے پہلے ہمارے یہاں بامبے میں اسکولوں کے اندر داخلے ہو رہے تھے، ایڈمیشنز آن تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے آس پاس جو کانوینٹ اسکول ہوں گے، پوری رات ماں باپ لائن لگاتے ہیں اپنے بچے کا داخلہ کرانے کے لیے، فارم لینے کے لیے، پوری رات۔ صبح اسکول کھلے گی 8 بجے، کاؤنٹر اوپن ہوگا 8 بجے، لیکن رات کے 2 بجے سے جا کر بیٹھے، کوئی کہتا میں تو 11 بجے آ گیا تھا، کوئی کہتا میں تو 12 بجے آ گیا۔ پوری رات وہ بیٹھے ہیں کہ صبح فارم مل جائے تاکہ بچے کا داخلہ اس اسکول میں کرا دیں۔ اچھا، فارم ملنے پر داخلہ ہو جائے گا گارنٹی نہیں ہے، آپ فارم سبمٹ کریں گے، پھر آپ کو کال آئے گی، پھر بچے کا اس کے پیرنٹس کا انٹرویو ہوگا، بہت لمبا پروسیس ہے۔ اور اس کے باوجود اگر انٹرویو کے بعد لسٹ میں نام نہیں آیا تو انڈر ٹیبل سیٹنگ ہوگی کہ 1.5 لاکھ ڈونیشن لگے گا، بروکرز ہوتے ہیں باقاعدہ، 2.5 لاکھ لگے گا، 3 لاکھ لگے گا۔ بچہ ابھی 2.5-3 سال کا ڈائپر پہنتا، پیشاب کرنے کی تمیز نہیں ہے، لیکن کانوینٹ اسکول میں اپنے اس بچے کا داخلہ کرانے کے لیے ماں باپ 2-2.5-3 لاکھ روپے ڈونیشن کے بھی مسکراتے ہوئے بھر دیتے ہیں۔ 3 لاکھ روپے ڈونیشن کے دیے،
ہر مہینے 1500 1800 2100 روپے فیس، پھر پروجیکٹ کے نام پر، اس کے علاوہ روزانہ بچے کے اپ ڈاؤن کے نام پر کتنا مال خرچ ہو رہا ہے۔ پھر اسکول والے باقاعدہ مینو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ بچے کو ٹفن میں منڈے کو یہ دیں گے، ٹیوزڈے کو یہ دیں گے، ویڈنسڈے کو یہ دیں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ ذرا سوچیں، ایک بچہ جسے پیشاب کرنے کی تمیز نہیں ہے، ماں باپ اس پر لاکھوں خرچ کر رہے ہیں تاکہ دنیا کا علم حاصل کر لے، لیکن اسی بچے کو جب 15 سال کا ہو جاتا ہے، کبھی ماں باپ اس سے کہتے ثنا پڑھنا آتا ہے کہ نہیں تجھے بیٹا؟ تو جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھنے جاتا ہے اپنے باپ کی طرح، باقی سب تو امام صاحب پڑھتے، ثنا تو تجھے پڑھنا ہے، آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ رکوع میں کیا تسبیح پڑھنی تجھے آتا ہے؟ سجدے میں کیا تسبیح پڑھنی تجھے آتا ہے؟ قاعدے آخرہ میں جا کر کیا پڑھے گا تجھے آتا ہے؟ باقی سب تو امام صاحب پڑھ لیں گے، کچھ تجھے بھی پڑھنا ہے، تجھے وہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ کانوینٹ اسکول میں داخلہ کرانے کے لیے اس بچے کو ABCD یاد کرائیں گے، ہمٹی ڈمٹی یاد کرائیں گے، جیک اینڈ جل یاد کرائیں گے، واٹ از یور نیم، واٹ از یور فادرس نیم، یہ سب رٹا مار مار کر اس بچے کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن وہی بچہ 15 سال کا ہو گیا، بچے سے دین کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں، اور وہی جب 25-28 سال کا ہوا، اس کی شادی کرنے میں لاکھوں خرچ کریں گے، لیکن اپنے بچے کو غسل کے مسائل بھی سکھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5واں مت بننا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن کروڑوں ہونے کے باوجود بھی رسوائی، ذلت آخر کیوں ہے؟ تو وجہ صرف اور صرف دین سے دوری ہے، وجہ صرف اور صرف اللہ رسول کے فرمان پر عمل نہ کرنا ہے، وجہ صرف اور صرف قرآن و سنت سے غفلت برتنا ہے۔ آپ کہیں گے میرے پاس دین کا علم نہیں ہے، لیکن اللہ نے مجھے بڑی کامیابی دی ہے، اللہ نے بہت مال و دولت، عزت، ہر چیز سے اللہ نے نوازا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یاد رکھنا، یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دنیا کے مال کو جمع کر لینا یہ کامیابی نہیں ہے، دنیا میں کوئی بڑا عہدہ پا لینا یہ کامیابی نہیں ہے، اونچے بنگلے یا کوٹیاں بنا لینا یہ کامیابی نہیں ہے۔ اگر آپ کے نزدیک یہ کامیابی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ نمرود بڑا کامیاب آدمی تھا، آپ کہیں گے قارون و شداد بہت کامیاب تھے، آپ کہیں گے فرعون بہت کامیاب تھا، اس کے پاس تو مال بھی، تخت و تاج بھی، فوج بھی، سب کچھ۔ آپ کیا کہیں گے؟ امام حسین کے پاس تو پینے کے لیے پانی بھی نہیں تھا، اور یزید کے پاس تو تخت و تاج بھی تھا، فوج بھی تھی، مال و دولت سب کچھ، وہ محل میں ہے۔ امام حسین کربلا کے صحرا میں ہے، وہ شراب پی رہا ہے، اور یہاں اہل بیت کو پینے کے لیے پانی کے قطرے بھی نہیں ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ کامیاب آپ کے نزدیک کون ہے؟ یزید جس کے پاس سب کچھ تھا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کامیاب ابو جہل نہیں ہے، ابو لہب نہیں ہے، بلکہ نبی سے محبت کر کے اپنے دل میں دین کی محبت کو پیدا کرنے والے، اللہ رسول کے نام پر سب کچھ لٹانے والے صدیق اکبر کامیاب ہیں، عمر فاروق اعظم کامیاب ہیں، اور ان کی کامیابی کا حال یہ ہے کہ امیر المومنین ہو کر بھی پیوند لگے کپڑے پہنتے ہیں، امیر المومنین ہو کر بھی پتھر کا تکیہ بنا کر دوپہر کے وقت درخت کے سائے میں سوتے ہیں۔ ہم نے سمجھا دنیا کی مال و متاع کامیابی کی ضمانت ہے۔ یاد رکھیں، دین سے دور رہ کر آپ کتنا بھی مال جمع کر لو، آپ کامیاب نہیں ہو۔ کامیابی مال و دولت کو اکٹھا کرنے میں، بڑی ڈگری یا ڈپلوما حاصل کرنے میں، کامیابی نوکر چاکر بنگلے کوٹیاں فکس ڈپوزٹ بینک بیلنس بنانے میں نہیں، کامیابی موت آنے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لینے میں ہے۔ اور اللہ رسول کی رضا کب حاصل ہوگی؟ جب دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہو گے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، صحابہ اکرام، اگر پتہ چلتا کہ فلاں صحابی جو ملک شام میں رہتے ہیں ان کو حضور کی ایک حدیث معلوم ہے،
تو مدینے سے سفر کر کے وہاں جاتے تھے. جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مدینے سے سفر کر کے ملک شام پہنچے. عامر بن عقبہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور سواری پر بیٹھے بیٹھے اسے کہتے ہیں مجھے یہ پتا چلا ہے کہ آپ کے پاس حضور کی ایک حدیث ہے. میرے سفر کرنے کا مقصد صرف حضور کے اسے ایک فرمان کو سننا، کوئی اور مقصد نہیں. نہ تم سے ملنے آیا، نہ تمہارا حال پوچھنے آیا، نہ تمہاری دعوت کھانے آیا، صرف حضور کی ایک حدیث. آپ سوچیں اس وقت تو سفر کتنا مشکل ہوتا تھا، لیکن صحابہ ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے، کیوں؟ اس کی وجہ کہ ان کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی. وہ جانتے تھے نبی نے فرمایا ارے مدینے سے ملک شام کیا، نبی فرماتے علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے، چین جانا پڑے. ہمارے اور آپ کے پاس نہ علم ہے نہ علم حاصل کرنے کا کوئی شوق ہے الا ماشاءاللہ. بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں علم وہ لازوال دولت ہے. دنیا کا مال بانٹو تو ختم ہوتا ہے، اور علم جتنا بانٹو اللہ برکت عطا فرماتا ہے. آپ فرماتے ہیں مال سے انسان میں عقل پیدا ہوتی ہے، تکبر اور گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، لیکن علم سے انسان کے اندر تواضع اور انکساری پیدا ہوتی ہے. دنیا کے مال سے فرماتے جس کے پاس مال زیادہ ہو اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، اور جس کے پاس علم زیادہ ہو اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں. آپ فرماتے مال کی حفاظت تجھے کرنا پڑتا ہے، لیکن علم تیری حفاظت کرتا ہے، تیری حفاظت. تو ہمیں اور آپ کو علم کے راستے پر